السلام علیکم میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ بھی لوگ ہیں میرا پنجاب کے قحط کے اوپر ایک بہت بڑا قحط، ایک بہت بڑا عذاب کہہ لیں یا ایک بہت بڑا جو ہے آزمائش کہہ لیں جو ہم لوگوں کے اوپر آنی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں گندم کا حال، یہ دیکھیں گندم، آدھے سے زیادہ گندم سوکھ چکی ہے۔ یلو یلو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یلو گندم، یہ بیچ میں یلو ہے ساری، اور اس کا قد دیکھیں، یہ دیکھیں بس یہ اتنی سی گندم ہے۔ اچھا یہ ہوا کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوتا ایسے ہے پنجاب میں ستمبر میں جیسے ہی وتر لگتا ہے، وتر کہتے ہیں بارش ہوتی ہے، زمین گیلی ہو جاتی ہے، وتر لگتا ہے، اس کے بعد گندم کاشت کر دی جاتی ہے۔ جب گندم کاشت ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں ساری جتنی بھی ٹوٹل آپ کو ساری زمینیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کیا ہیں، یہ بارانی زمینیں ہیں۔ بارانی زمینیں مطلب بارش پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہاں کے جتنے بھی فارمر ہیں، چھوٹے موٹے فارمر ہیں یا جو بڑے فارمر ہیں، وہ سارے زمینوں کے اوپر اور بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اٹک میں لاسٹ بارش ہوتی ہے 5 اکتوبر کو۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری، 5 مہینے گزر چکے ہیں اور اٹک میں بارش نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیں موسم بارش کا ایسا بنتا ہے، 1-2 دفعہ بنا ہے اور تھوڑی بہت ہی بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد بارش ختم ہو گئی ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر بارش ہوئی ہے۔ اب یہ موسم ہوتا ہے اپریل مئی آ رہی ہے آگے، مارچ اپریل مئی، اپریل تک گندم تیار ہوتی ہے، اس کے بعد اپریل کے اینڈ میں گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ سچویشن ایسی ہے کہ گندم کا میں نے آپ کو دکھایا، گندم نے قد ہی نہیں اٹھایا۔ تقریباً 3 فٹ گندم اس ٹائم تک اٹھ چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر سٹے لگ چکے ہوتے ہیں۔ پھر آگے جیسے جیسے دھوپ نکلتی ہیں، دھوپیں سخت ہوتی تھیں، گندم کے سٹے پکتے تھے، گولڈن ہوتے تھے، گندم تیار ہوتی تھی۔ لیکن اس دفعہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئیں، اس دفعہ گندم نہیں ہوئی۔ آدھے سے زیادہ پنجاب کے فارمر نے گندم نہیں لگائی، کیونکہ پچھلی دفعہ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز تھی، کوئی ریٹس کا ایشوز تھا، ان کو اپنے مرضی کے ریٹس نہیں ملے، ان کو نقصان ہوا اور غریب فارمر تباہ ہو گیا، وہ گندم نہیں لگائی اور امیر نے بھی نہیں لگائی۔ اچھا ابھی ہوا کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا کہ مارکیٹ میں گندم نہیں ہوگی، کیونکہ گندم لگی نہیں، گندم پیدا نہیں ہوئی، بارشیں نہیں ہوئی۔ 60% تک پنجاب میں بارشیں نہیں ہوئی ہیں اس دفعہ۔ لوگوں نے، کچھ فارمر ایسے ہیں جنہوں نے گندم لگائی بھی نہیں۔ اب دیکھیں یہ پوری ایک پٹی ہے جس میں گندم نہیں لگی۔ اب کیا ہوگا؟ اب گندم نہیں ہے، مارکیٹ میں گندم کی سپلائی نہیں ہوگی اور ڈیمانڈ ہوگی گندم، تو آٹے کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ آگے ہماری عوام بجلی گیس کے بلوں سے تنگ ہے، وہ اتنے آتے ہیں، اور اب ایک نئی آزمائش گندم کی آئے گی۔ پنجاب میں آنے والے دنوں میں قحط کا سامنا ہوگا پنجاب کو یا اوورآل پاکستان کو۔ ایک قحط سے آپ گزریں گے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ بارشیں دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ آنے والے دن بہت مشکل ہوں گے۔ اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا ہوں۔ یہ تو آپ کو میں نے بتائی گندم، اب گندم کے جو سٹا ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے بھوسا جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے۔ اس دفعہ گندم نے قد نہیں اٹھایا، گندم کا سٹا نہیں ہوا، بھوسا بھی نہیں ہوگا۔ آنے والے سردیوں میں مال مویشی کے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں سارا سوکھا ہوا ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، یہ مال مویشی کا پالنا بہت مشکل ہو چکا ہے، یہ سوکھا کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اس چیز سے ریلیٹڈ جتنی بھی گندم سے اور اس فصلیں جو ربی ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی فصلیں ہیں سب کو نقصان ہوا ہے۔ آپ کی دالیں نہیں ہوئیں، وہ بھی آپ کو نقصان ہے، وہ بھی مہنگی ہوگا، اور جو اس سے ریلیٹیو جتنی بھی چیزیں ہیں سب مہنگی ہوں گی اور مارکیٹ میں مشکل ہو جائے گا لینا، اور کچھ ذخیرہ اندوز بلیک مارکیٹ والے ہوں گے، ہمیں کچھ وہ نچوڑ لیں گے۔ اللہ اس ملک پر اچھے لوگ نازل فرمائے اور ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے اور ایسے قحط سے اور ایسے آزمائشوں سے جو ہے ہمیں نکالے۔ آمین ثم آمین۔